اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مطلبہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر روز ایک اس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جس میں پروردگار نے مومنین کو مخاطب کیا ہے. مومنین سے بات کر رہا ہے اللہ مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت کیا ہے، اطاعت کیوں ہوتی ہے، اطاعت کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے. اطاعت وہ جو طوعاً و کرہاً و جبراً ہوتی ہے وہ خدا نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے دلوں پر حکومت ہو، حاکم وہ ہو جو دلوں پر حکومت کرے. حاکم کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف خود بخود کھینچے چلے جائیں، وہ مرکز و محور بن جائے، لوگ اس کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اعتماد سے عمل کریں. دیکھیں، اگر آپ کو کوئی ایک ایسا بندہ حکم دے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب حکم دیتا ہے تو ممکن ہے اپنے فائدے کے لیے حکم دے رہا ہو، آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ اس لیے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے حکم دے رہا ہے. اگر آپ کو یہ شک بھی ہو نا کہ یہ بندہ جو مجھے حکم دے رہا ہے یہ غلطی بھی کر سکتا ہے اور ممکن ہے مجھے غلط حکم دے دے، تو آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ اس لیے کہ ممکن ہے یہ مجھے غلط حکم دے دے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. اور اللہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم اس کی اطاعت کرو جو غلط ہو سکتا ہو. اس لیے خدا فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کے بارے میں تو معلوم ہے کہ حاکم مطلق وہی ہے، اصل حکومت کرنے کا حق اسی کو ہے، اس لیے کہ اسی نے بنایا ہے ہمیں. جو بناتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے. آج بھی اگر کوئی کسی چیز کو بنائے نا، کوئی انجینئر کسی گاڑی کو بنائے، کسی بھی اکوپمنٹ کو بنائے، وہ جب بناتا ہے تو وہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ اس کو، انسٹرومنٹ کو، اس اکوپمنٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے. اس لیے کہ اس نے خود بنایا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی پاور موجود ہے، کتنی اس کو الیکٹریسٹی چاہیے ہوگی، کتنی الیکٹریسٹی کے اوپر یہ گھوم سکے گا، کتنا اس کو ٹارک چاہیے. یہ سب چیزیں کس کو معلوم ہوتی ہیں؟ جو بنانے والا ہے. اسی طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے. اس لیے حقیقت میں حکم دینے کا اور حکمران ہونے کا اگر کسی کو حق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، اور پھر فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اب اگر خدا کو یہ یقین نہ ہو کہ رسول غلط بات کا حکم نہیں دے سکتا تو کیا اللہ حکم دیتا کہ رسول کی اطاعت کرو؟ مجھے اگر یہ یقین نہ ہو کہ عباس قمر صاحب جو وارڈن ہیں وہ آپ کو غلط حکم بھی دے سکتے ہیں، تو میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کی ہر بات کو مانا کریں. مجھے چونکہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کبھی آپ کو غلط حکم نہیں دے سکتے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کی ہر بات کو مانا کریں.
بس اللہ کو یہ یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رسول کبھی غلط حکم نہیں دے سکتا، اس لیے مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کس کی بات کو مانو؟ رسول کی بات کو مانو۔ وہ جو غلطی نہیں کرتا، وہ جو گناہ نہیں کرتا، وہ جو خطا نہیں کرتا، اسی کو تو معصوم کہتے ہیں۔ نبی کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اب اگر اللہ حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت کرو، تو اگر وہ غلطی کر سکتا ہے تو کبھی اللہ حکم نہ دیتا۔ نبی معصوم ہے، اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ اچھا، اب معصوم کیسے معصوم ہوتا ہے؟ یہ بات ادھر حل ہو جانی چاہیے۔ اچھا، معصوم کو کون معصوم بناتا ہے؟ کون معصوم بناتا ہے؟ یعنی وہ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو کوئی آتا ہے جو ان کا ہاتھ روک لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ یہ والی بات تو نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنے لگتے ہیں اور کوئی آتا ہے اور کہتا ہے نہ گناہ نہ کرو۔ خدا ایک غیبی طاقت آتی ہے اور وہ ان کو کہتی ہے نہ یہ گناہ نہ کرو، بس وہ گناہ نہیں کرتے۔ کیا معصوم ایسے معصوم ہے؟ ہاں، ایسے معصوم نہیں۔ معصوم خود اپنے اختیار سے معصوم ہے، وہاں تو جبرن معصوم ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ایسی طاقت آتی ہے جو ان کو روکے نہ یہ گناہ نہ کرو، اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، جو گناہ کر ہی نہ سکے وہ گناہ نہ کرے، تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ باہر جا ہی نہیں سکتے۔ آپ جب باہر جا ہی نہیں سکتے اور آپ کہیں کہ ہم معصوم ہیں کہ باہر نہیں جا سکتے، ہم سینمے پہ نہیں جا سکتے، ہم جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ نہیں جا سکتے، فلاں جگہ پہ نہیں جاتے، اس لیے ہم کیا ہیں؟ ہم تو معصوم ہیں، ہم تو دوسروں سے اچھے ہیں جو وہاں جاتے ہیں۔ نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو باہر جا ہی نہیں سکتے۔ جب باہر جا ہی نہیں سکتے تو آپ سینمے پر کیسے جائیں گے؟ اگر معصوم گناہ کر ہی نہ سکے، اس کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اور پھر گناہ نہ کرے، تو یہ تو کوئی بڑے کمال کی بات نہ ہوئی۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اختیار رکھتا ہو اور پھر گناہ نہ کرے۔ خطا کر سکتا ہو لیکن پھر خطا نہ کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ خدا نے انبیاء کو اور معصومین کو معصوم جو بنایا ہے وہ جبرن نہیں ہے بلکہ اختیارن ہے۔ اختیارن کیسے؟ مثال دیتا ہوں۔ آپ سب بھی کئی معنوں میں، کئی چیزوں میں ہم بھی معصوم ہیں۔ مثال دیتا ہوں، واضح ہو جائے گی بات۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گلا سڑا سیب پڑا ہو گندگی میں آپ اٹھا کر کھا لیں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں۔ کھانا تو دور کی بات، سوچتے بھی نہیں ہے۔ سوچیں گے تو فوراً گھن آنا شروع ہو جائے گا، نہیں یہ نہیں کھانا، کیسی باتیں کرو یار، یہ کھانے کی چیز ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ممکن ہے ایک بچہ وہ اس کو اٹھا کر کھا لے۔ کبھی آپ اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوں، اتاق میں بچہ ممکن ہے گھر والوں سے بھاگ کر اس میں داخل ہو جائے اور اس نے شلوار نہ پہنی ہوئی، ہو سکتا ہے بچہ، لیکن آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ بغیر لباس کے بیٹھک میں آ جائیں گے؟ بچہ کیوں آ جاتا ہے آپ کیوں نہیں سوچتے بھی نہیں؟ بچہ کیوں کھا لیتا ہے آپ کھانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے؟ یہ ہے معرفت کی بنیاد پر۔ آپ کو علم ہے، آپ کو معرفت ہے کہ یہ سیب گندا ہے، اس کی گندگی کی غلاظت سے آپ واقف ہیں، اس لیے آپ کبھی اس کو کھانے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بچہ واقف نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کھا لیتا ہے۔ بچے کو اس شرمندگی کا احساس ہی نہیں ہے کہ بغیر کپڑوں کے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، لیکن بڑا کبھی اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم ہے کہ یہ شرمندگی کی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یعنی معرفت ہے آپ کو، اس لیے آپ غلط کام نہیں کرتے۔ اور بچہ معرفت نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا، اس لیے وہ غلط کام کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں کی گندگی سے واقف ہیں، گناہوں کی غلاظت کی معرفت رکھتے ہیں کہ گناہ کتنا
اتنا غلیظ ہوتا ہے، جس طرح آپ گلے سڑے سیب کو کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اسی طرح ایک معصوم گناہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ عمدن نقصاً، عمدن نہیں سوچتا، معرفتاً نہیں سوچتا، ان علم نہیں سوچتا، اس کو علم ہے، اس کو معرفت ہے، اختیاراً نہیں سوچتا۔ معصوم اپنے علم کی بنیاد پر معصوم ہوتا ہے، اپنے اختیار کی بنیاد پر معصوم ہوتا ہے، نہ کہ جبر کی بنیاد پر معصوم ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب اگلی جو آیت کا حصہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ اولی الامر، صاحب امر جو تم میں سے ہے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہاں پر صرف ایک جملے کو عرض کروں گا، ممکن ہے اس آیت کا اگلا حصہ ہمیں کل بیان کرنا پڑے آپ کی خدمت۔ یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ کہا۔ کیا کہا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول معلوم ہے کہ معصوم ہے، کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو خدا اگلی بات کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا حکم دے رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو تو ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو۔ اگر وہ غلطی کر سکتا ہے تو جو غلطی کر سکتا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ کیا خدا حکم دے سکتا ہے کہ کسی غیر معصوم کی اطاعت کرے انسان؟ نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ بھی کوئی معصوم ہے جو نبی نہیں ہے۔ اگر نبی یا رسول ہوتا تو خدا نے کہہ دیا تھا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بات تو ہو چکی تھی۔ یہ رسول کے بعد کوئی آنے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو معصوم ہے معصوم لیکن نبی نہیں ہے۔ بس یہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی غیر معصوم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا غیر معصوم کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ جس سے غلطی ہو سکتی ہے خدا کبھی بھی اس کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ خدا یہاں پر جو حکم دے رہا ہے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، وہ رسول بھی نہ ہو، نبی بھی نہ ہو، لیکن کیا ہو؟ معصوم ہو۔ وہ کون ہوگا؟ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے۔ آج جو نتیجہ لینا چاہیں گے وہ یہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ خدا حکم دے رہا ہے، دیکھیں پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے یا نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، کہیں ایسا کرنے سے منع تو نہیں کیا ہوگا۔ جب تک نہیں سوچیں گے اس وقت تک ہم صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو ہمیں اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے، رسول کی بات کو بھی ماننا ہے، اور اولی الامر کی بات کو بھی ماننا ہے کہ جس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ خدا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔